السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نشہ صرف ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو اس وقت نشے میں مبتلا ہے تو یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کی غفلت ہے۔ نشہ آج ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گلی کا مسئلہ ہے، ہر محلے کا مسئلہ ہے۔ آپ کے پڑوس میں جو آگ لگی ہے کل آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اور آج کی موجودہ نسل کو نشے کی اس لعنت سے بچانا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ سکپ کیے بغیر پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ اگر میں ویڈیو باقاعدہ شروع کروں، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔ آج میں بغیر کسی لگی لپٹی کے اس تباہی کا اصل سچ جو ہے وہ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ دوستوں، اس وقت مارکیٹ میں 3 نشے بہت زیادہ جو ہے لوگ کر رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ آئس کا نشہ ہے۔ آئس کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ آئس کسی کھیت میں لگنے والا پودا نہیں بلکہ ایک مختلف فیکٹریوں کے اندر تیار ہونے والا ایک کیمیکل ہے جو نشے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ایسا کیمیکل ہے جو شخص اس کو ایک بار لیتا ہے اس کے دماغ کے اندر سے عام روٹین سے ہٹ کر ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ڈوپامائن، انسان کے دماغ سے ریلیز ہوتا ہے جب انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور جب انسان پہلی دفعہ یہ کرسٹل جو ہے، یہ جو آئس جس کو کہتے ہیں، یہ لیتا ہے تو اس کے دماغ سے ایسا یعنی 1200 گنا زیادہ جو ہے وہ ڈوپامائن جو ہے ریلیز ہوتا ہے، تو وہ ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے، اپنے آپ کو سپر مین سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ 3 دن بغیر کھائے بغیر پیے جو ہے اور بغیر سوئے جو ہے وہ جاگ کر جو ہے اپنی سروس اپنا کام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، پہلی بار جو اس کو نشہ ملتا ہے اگلی بار اس کو زیادہ ڈوز لینی پڑتی ہے، اگلی بار اس سے۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے انسان کی، اس کو یعنی ایکسٹرا تو اس کو ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کے دماغ کے اندر سے خلیے جو ہے وہ مرنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ جب اس کو یہ نشہ نہیں ملتا ہے تو بالکل ہر نشے کی طرح، جس انسان کو نشہ نہیں ملے تو جو ہے ایڈکشن کے شکار جو ہوتے ہیں لوگ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور بات آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے، اور بعض دفعہ اس حد تک وہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا یہ خطرناک نشہ ہے، یہ کون سا ہے جی؟ یہ آئس کا نشہ ہے۔ دوسرا نشہ جو ہے وہ چرس کا ہے۔ چرس جو ہے ہر گلی محلے میں عام ہے، عام مل جاتی ہے، اور حتیٰ کہ جو ہے تعلیمی اداروں میں بھی چرس بہت زیادہ پی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ بچے جو ہے آج کل کے یا تو فیشن کے طور پہ پیتے ہیں یا کول ہونے کے لیے پیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان چرس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے انسان پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے، وہم کا شکار ہو جاتا ہے، ہر ایک کو اس کو جو ہے وہ اپنا دشمن لگنے لگتا ہے۔ تو چرس کے نشے سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا جو سب سے خطرناک اور سستا نشہ جو ہے اس وقت گلی محلے میں عام ہو رہا ہے، آپ نے کئی اس کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، وہ یہ ہے کہ سٹنگ کے اندر گیبیکا یا لیریکا، یہ 2 کیپسول ہیں جو مختلف اعصابی بیماریوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کیپسول جو عام جو ہے میڈیکل سٹور سے بھی مل جاتے ہیں، یہ بچے آج کل کے وہ کیپسول جو ہے اس سٹنگ کے اندر شامل کر کے پیتے ہیں۔ جب یہ ان دونوں کا اثر ایسا ہے کہ یہ جو سٹنگ ہے اور لیریکا اور گیبیکا، یہ کیپسول ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایسی وہ چیز ریلیز ہوتی ہے جو براہ راست انسان کی دل پہ حملہ آور ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہارٹ فیل کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے گردے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مرگی کی طرح دورے جو ہے یہ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک، سستا ہے لیکن انتہائی خطرناک جو ہے یہ نشہ ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، وہ بچے جو آج نشے کا شکار ہیں، چاہے وہ آئس کا ہے، چرس کا ہے، یا یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بات سٹنگ والی، کسی بھی نشے کے شکار جو بچے ہیں وہ پہلے نشہ جب لیتے ہیں تو یہ بادشاہوں والے نشے ہیں، بہت زیادہ خرچ ان پہ ہوتا ہے، تو کسی بچے کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ سارے کا سارا بچہ جو ہے اپنی جیب خرچ سے جو ہے پاکٹ منی سے یہ چیز برداشت کرے۔ پھر ہوتا کیا ہے، وہ بچے پہلے نشہ تو ایڈکشن ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان بے چین ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے بچہ کیا کرتا ہے، والدین سے زیادہ پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے، ملتے ہیں تو ٹھیک، نہیں ملتے
پھر وہ گھر سے چھوٹی موٹی چوریاں شروع کر دیتا ہے. جب گھر سے چوریاں پوری ہو جاتی ہیں یعنی وہ آگے نہیں چل سکتا ہے, پھر کیا کرتا ہے, پھر ادھر ادھر سے کہیں نہ کہیں سے وہ چوری شروع کر دیتا ہے. جب وہاں سے بھی نہیں ہوتا پھر کیا کرتا ہے, پھر رازنی اور اس طرح کی چوری ڈکیتی کی وارداتیں شروع کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں آپ کو مختلف واقعات میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ بہت ساری رازنی کی وارداتوں میں وہ ایسے نوجوان تھے جو بالکل بچے تھے, اسکول کالج کے لیول کے بچے تھے, جنہوں نے وہ ڈکیتی اور رازنی کی جو وارداتیں کی ہیں. جیسے وہ کیا ہوتا ہے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے. اور بہت سارے بچے جو ہے وہ غلط لوگوں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں, لوگ ان کو یوز کرتے ہیں تاکہ وہ یعنی وہ ان کا اپنا مقصد جو ہے ہمارا نشہ جو ہے وہ کس طریقے سے پورا ہو جائے. اور پھر اس سے اگلا جو خطرناک کام ہے, وہ بہت زیادہ جو مسئلہ خطرناک ہے, وہ یہ ہے کہ وہ بچے پیڈلر بن جاتے ہیں. یعنی منشیات کی پیڈلنگ میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. منشیات کی پیڈلنگ کیا ہے, یعنی وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اب کسی کو لگاتے ہیں نشے پہ, خود لگا ہوا ہے, ساتھ کسی دوست کو چکھایا آپ بھی نشہ کر کے دیکھو, ایک جو ہے وہ آپ بھی سگریٹ لے کے دیکھو, ایک آپ بھی جو ہے وہ کش لے کے دیکھو. جب وہ دوسرا بندہ لیتا ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ گاہک بن جاتا ہے, پھر 1 2 3 4 آگے بنتے جاتے ہیں. تو اس بندے کو اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جو بعض پیڈلر ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری حصے کا ہمیں جو نشہ ہم کرتے ہیں ان دوسرے لوگوں کو دینے کی وجہ سے ہمیں اب ہمارے حصے کا نشہ فری میں مل جائے. یا وہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس حد تک جاتے ہیں کہ وہ جو ہے باقاعدہ پیڈلنگ اس حد تک جاتے ہیں وہ پیسے کمانے لگ جاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے, اس چیز کا خیال ابھی سوچتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ منشیات آتی کہاں سے ہیں. چاہے وہ دیکھ لیں جو بھی منشیات ہے, چاہے وہ آئس ہے, چرس ہے, یا یہ کیپسول وغیرہ جو ملتے ہیں, یہ آتے کہاں سے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. پولیس کاروائیاں کرتی ہے, لیکن جب تک ان بڑے مگرمچھوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا, یہاں سے یہ ساری کی ساری سپلائی شروع ہوتی ہے, اس وقت تک مارکیٹ سے اس چیز کو ختم کرنا ممکن نہیں. پھر ہوتا ہے یہ وہ بڑے مگرمچھ جو ہیں یہ مختلف دیہات میں, مختلف علاقوں میں, حتیٰ کہ تعلیمی اداروں میں ان کے پیڈلر ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں تک اس منشیات کو پہنچاتے ہیں اور وہ منشیات جو ہے آگے ساری کی ساری پھیلتی ہے. اس میں پولیس کا اپنا کردار ہے, سول سوسائٹی کا اپنا کردار ہے. اور اچھا دوستو, آخری بات کرتا ہوں, بحیثیت والدین ہم سب نے اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ ہم بچے کو موبائل دے دیتے ہیں, بچے کو پیسے دے دیتے ہیں, لیکن کیا بچے کو ہم وقت دیتے ہیں؟ کبھی دیکھے بچے کو ہم نے کہ بچہ اپنا وقت کہاں گزار رہا ہے, اس کی کمپنی کن لوگوں کے ساتھ ہے, اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے. اس چیز پہ جب تک نظر نہیں رکھیں گے تب تک ہم اپنے بچوں کی حفاظت جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. دوستو, آپ کے پڑوسی کا بچہ اس دلدل میں نہیں ہے, اس آگ میں نہیں ہے, یہ سمجھے آپ کا اپنا بچہ اس آگ میں جل رہا ہے, جلنے لگا ہے, اس دلدل میں گھسنے لگا ہے. لیکن اگر آپ نے آج نہ بات کی, یہ خاموشی آپ کا جرم ہے. یہ نہ سوچے کہ پڑوسی کا بچہ ہے, میرا بچہ تو نہیں ہے. اگر یہ آگ باہر لگی ہوئی ہے آپ کے گھر تک پہنچ سکتی ہے. لہذا خاموش نہیں رہنا, سوسائٹی میں اس جو ہے لعنت کے خلاف آواز اٹھانی ہے. ہم نے نشہ نہیں چننا, ہم نے زندگی چننی ہے. ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے اس نشے کے بغیر, اس لعنت کے بغیر زندگی گزار سکیں. اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کی حفاظت